نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین، امید ہے کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، ایمان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام احباب کو خوش و خرم رکھے۔ معزز ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ حضرات کے سامنے وضو کے متعلق ضروری مسائل پر گفتگو کر رہے تھے۔ اس حوالے سے ہم نے وضو کے متعلق ضروری چیزیں آپ حضرات کے سامنے عرض کی، مثلا وضو کے فرض کتنے ہیں، کون کون سے ہیں، وضو کی سنتیں کتنی ہیں، کون کون سی ہیں، وضو کے صحیح ہونے کی اور وضو کے واجب ہونے کی شرائط کتنی ہیں اور کون کون سی ہیں، یہ ہم آپ حضرات کے سامنے عرض کر چکے ہیں۔ آج کی ہماری گفتگو ہے وضو کے مستحبات کے بارے میں۔ معزز ناظرین، سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ مستحب کس کو کہتے ہیں۔ معزز ناظرین، مستحب اس عمل کو کہتے ہیں جس کے کرنے سے ثواب ہو اور نہ کرنے سے گناہ نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مستحب چیز جو ہے وہ غیر اہم چیز ہے یا غیر ضروری چیز ہے، نہیں، بلکہ مستحب بھی ایک اہم چیز ہے اور ضروری چیز ہے۔ اس لیے کہ جب ہم مستحب طریقے سے وضو کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کے اندر ہمارے فرض بھی آ جائیں گے اور ہماری سنتیں بھی آ جائیں گی اور مستحب پر عمل بھی ہو جائے گا۔ معزز ناظرین، مستحب وضو کے اندر 14 ہیں۔ سب سے پہلا مستحب یہ ہے کہ وضو کے لیے پاک اور اونچی جگہ پر بیٹھنا چاہیے، پاک اور اونچی جگہ کا انتخاب کرنا چاہیے تاکہ استعمال شدہ پانی کپڑوں پر یا جسم پر نہ پڑے، کپڑے اور جسم استعمال شدہ پانی سے محفوظ رہ جائیں، تو اس کے لیے پاک اور اونچی جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا چاہیے۔ دوسری چیز، وضو کرتے وقت قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھنا۔ اگر آسانی کے ساتھ قبلے کی طرف رخ کرنا ممکن ہے تو پھر قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھ کر وضو کرنا چاہیے، لیکن اگر کسی جگہ وضو خانہ اس ترتیب پر بنا ہوا ہے کہ قبلے کی طرف رخ کرنا ممکن نہیں ہے تو پھر جس طرف بھی وضو خانے کا رخ ہو اس طرف بیٹھ کر وضو کیا جا سکتا ہے۔ اور نمبر 3، وضو کا جو برتن ہے، یعنی وضو کا پانی جس برتن کے اندر ہے وہ برتن مٹی کا ہونا چاہیے، تو یہ بھی مستحب عمل ہے۔ اسی طرح نمبر 4 یہ ہے کہ وضو کرنے میں کسی سے مدد نہیں لینی چاہیے۔ وضو کا جو کام ہے وہ انسان کو خود کرنا چاہیے، الا یہ کہ اگر کوئی مجبوری ہے، کوئی معذور ہے جو وضو کا کام خود نہیں کر سکتا تو اس کے لیے شریعت کے اندر گنجائش ہے کہ وہ دوسرے سے مدد بھی لے سکتا ہے، لیکن اگر کوئی مجبوری نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے تو پھر انسان کو وضو کا جو کام ہے وہ خود کرنا چاہیے۔ اور نمبر 5، وضو کے اندر اعضاء کو جہاں تک دھونا فرض یا واجب ہے اس سے تھوڑا زیادہ دھو لیں تاکہ احتیاط پر عمل ہو جائے، تاکہ وضو کے اندر وہ فرض بھی آ جائے دھوتے وقت اور واجب بھی داخل ہو جائے اور مستحب پر بھی عمل ہو جائے گا۔ اس لیے کہ اگر ہم جلدی جلدی دھوئیں گے تو عین ممکن ہے کہ عضو کو جہاں تک دھونا ہے وہاں تک پانی نہ پہنچ سکے، اس لیے جہاں تک عضو کو دھونا فرض یا واجب ہے اس سے تھوڑا سا زیادہ دھو لیں۔ اور نمبر 6، دائیں ہاتھ سے کلی کرنی ہے۔ کلی کرنے کے لیے اپنے دائیں چلو میں پانی لیں اور پانی کو منہ میں ڈالیں اور اپنی شہادت کی انگلی کو اپنے دانوں کو پھیر دیں، اور اسی طرح جو ناک ہے اس کے اندر پانی بھی سیدھے ہاتھ سے ڈالنا ہے، دائیں ہاتھ سے ڈالنا ہے، دائیں ہاتھ کے چلو میں پانی لے کے ناک میں ڈالنا چاہیے۔ اور نمبر 7، بائیں ہاتھ سے ناک کو صاف کرنا چاہیے اور بائیں ہاتھ کی جو یہ چھوٹی انگلی ہے جس کو چھنگیا کہتے ہیں اس سے اپنے ناک کو صاف کرنا چاہیے تاکہ پانی جو ہے وہ ناک کی نرم ہڈی تک پہنچ جائے۔ اور نمبر 8، اگر کسی نے انگوٹھی پہنی ہوئی ہے اور انگوٹھی اتنی تنگ ہے کہ وہ انگلی کے ساتھ بالکل چپکی ہوئی ہے اور یہ خطرہ ہے کہ انگلی کے اندر جو جسم کا حصہ ہے وہاں تک پانی نہیں پہنچے گا، تو اس لیے تو وضو کرتے وقت اپنی انگوٹھی کو اول بہتر تو یہ کہ اتار دینا چاہیے، اور اگر اتارنا ممکن نہیں ہے، مشکل ہوتی ہے، تو پھر انگلی کے اندر انگوٹھی کو ہلانا چاہیے، پھیرنا چاہیے تاکہ پانی اندر تک پہنچ جائے۔ اور نمبر 2، کانوں کا مسح کرتے وقت جو ہے اپنی چھوٹی انگلیوں کو اپنے کانوں کے اندر پھیرنا چاہیے تاکہ کانوں کے اندر بھی جو ہے تری پہنچ جائے۔ اور نمبر 10، پیر دھوتے وقت جو ہے دائیں ہاتھ سے پانی ڈالیں اور بائیں ہاتھ سے اپنے پاؤں کو مسلیں، مسل کر مل کر دھوئیں تاکہ پانی جسم میں رچ بس جائے۔ اور نمبر 11، سردی کا موسم ہے یا کوئی بھی موسم ہے تو پہلے جو ہاتھ ہیں ان کو تر کر کے جسم کے جس عضو کو دھو رہے ہیں پہلے اس کو مسلیں، اس لیے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کے ہاتھ پھٹے ہوئے ہوتے ہیں سردی کی وجہ سے، یا گرمیوں کے اندر بھی بعض لوگوں کے ہاتھ پھٹ جاتے ہیں گرمی کی وجہ سے، تپش کی وجہ سے،
اور اسی طرح پاؤں کی جو ایڑیاں ہیں وہ اکثر لوگوں کی پھٹی ہوئی ہوتی ہیں، اور وضو کرتے وقت عین ممکن ہے کہ ان پھٹی ہوئی جگہوں میں پانی نہیں پہنچے گا۔ تو اسی لیے وضو کو کرنے سے پہلے اپنے ہاتھ کو گیلا کر کے ان کو مسلیں، ان اعضاء کو، تاکہ وہاں تک طری پانی کی پہنچ جائے، اور جب وضو کریں تو پانی بآسانی وہاں تک پہنچ جائے۔ اور نمبر 12، ہر عضو کو دھوتے وقت یا مسح کرتے وقت، جس حصے کا مسح کرنا ہے، مسح کرتے وقت یا عضو کو دھوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، یہ بھی مستحب ہے۔ اور نمبر 13، وضو کے شروع کی دعا، وضو کے درمیان کی دعا اور وضو کے آخر کی دعا، یہ بھی انسان کو پڑھنی چاہیے۔ اور احادیث میں اور کتب کے اندر وضو کے ہر رکن کی دعا موجود ہے کہ اگر آپ ہاتھ دھو رہے ہیں تو ہاتھوں کو دھوتے وقت کیا دعا کرنی ہے، اگر آپ کلی کر رہے ہیں تو کلی کرنے کے لیے کون سی دعا ہے، ناک میں پانی ڈال رہے ہیں تو کون سی دعا ہے، ہر چیز، ہر کام کی دعا احادیث کے اندر موجود ہے، کتب فقہ کے اندر موجود ہے۔ اور ان دعاؤں کو ہم انشاءاللہ وضو کا جب ہم مکمل اور مسنون طریقہ بیان کریں گے تو اس مکمل اور مسنون طریقے کے اندر ہر عضو کے دعا بھی آپ حضرات کے سامنے عرض کریں گے۔ تو 14واں جو ہے مستحب وہ یہ ہے کہ وضو سے جو پانی بچ جائے، آج کل تو چونکہ ٹوٹیوں کا دور ہے، اس سے وضو کرتے ہیں، پہلے برتنوں کے اندر پانی بھر کے وضو کیا جاتا تھا۔ اب بھی اگر کہیں ایسا ہے کہ برتن کے اندر جو پانی ڈال کر وضو کیا جاتا ہے تو وضو کرنے کے بعد جو پانی بچ جاتا ہے اس پانی کو کھڑے ہو کر پینا بھی مستحب عمل ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہے۔ تو وضو کے اندر یہ 14 مستحب ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے وضو کرنا چاہیے تاکہ مستحب کو کرنے کا بھی ثواب ہمیں مل جائے۔ وضو کر تو ویسے رہیں، وضو کرنا تو ویسے بھی ہے نماز کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے، تلاوت کے لیے، تو پھر کیوں نہ ایسے طریقے سے کر لیں جس سے ہمارے ثواب میں اضافہ ہو جائے۔ ایک تو ہے کہ وضو کا صرف ثواب، دوسرا یہ ہے کہ وضو کا ثواب بھی مل جائے اور ساتھ ساتھ مستحب پر عمل کرنے کا ثواب بھی مل جائے، تو پھر ان مستحبات کو بھی اپنانا چاہیے تاکہ وضو کے ثواب میں اضافہ ہو جائے۔